چوہان صاحب اور اپنا موقف رکھیں. شکریہ. آج ہم حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام، امام مہدی اور مسیح ابن مریم نے جو کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا مسیح ہندوستان، اس کے متعلق آج بات کریں گے. تو سب سے آغاز میں نے یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد لگایا ہے، جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر اپنی امت کو یہ خبر دی تھی اور فرمایا تھا کہ اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام میری امت میں انصاف کرنے والے حاکم کی حیثیت سے پیدا ہوں گے، جو صلیب کو توڑیں گے، سور کو ذبح کریں گے اور جزیہ اور زکوٰۃ لینا بند کر دیں گے. شکریہ امیر فیصل صاحب. آج ہم حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام، امام مہدی اور مسیح ابن مریم نے جو کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا مسیح ہندوستان، اس کے متعلق آج بات کریں گے. تو سب سے آغاز میں نے یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد لگایا ہے، جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر اپنی امت کو یہ خبر دی تھی اور فرمایا تھا کہ اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام میری امت میں انصاف کرنے والے حاکم کی حیثیت سے پیدا ہوں گے، جو صلیب کو توڑیں گے، سور کو ذبح کریں گے اور جزیہ اور زکوٰۃ لینا بند کر دیں گے. یعنی یہ جو امام مہدی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہیں، ان کا یہ ایک بہت بڑا یہ کام تھا کہ یہ صلیبی عقائد کو پاش کریں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے یہ کام بہت خوبصورت انداز میں کیا، اور اسی کام کی ایک کڑی یہ کتاب تھی مسیح ہندوستان میں، جو انہوں نے 1899 میں لکھی تھی. اور اس وقت ان کا خیال تھا کہ اس کے 10 باب وہ لکھیں گے، لیکن 4 باب ہی انہوں نے لکھے. اور پھر نومبر 1908 میں پھر یہ کتاب شائع ہو گئی. یہ کتاب جو ہے ایک نہایت اہم مسئلہ کی علمی تحقیق پر مشتمل ہے، جو دنیا کی 3 بڑی اقوام سے تعلق رکھتا ہے، یعنی یہودی، عیسائی اور مسلمان. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی مسیح کا انتظار یہودی بھی کر رہے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو یہودیوں نے ان کا انکار کر دیا. اور سب سے بڑی انکار کی وجہ یہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جو فقیہی اور فریسی یہودی تھے جنہوں نے یہ نظام بنایا ہوا تھا اور خدا کے چوکی دار بنے ہوئے تھے، اس کے دین کے چوکی دار بنے ہوئے تھے، اور تورات کی تعلیم کو بھول کر کوئی ایسے نئے عقائد شامل کر دیے تھے جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سے تعلق نہیں تھا. اور اس طریقے سے وہی مرزائیوں کی طرح چندہ اور یہ سارا کاروبار کیا ہوا تھا انہوں نے، اور لوگوں سے گناہ بخشوانے کے بھی پیسے لیا کرتے تھے. تو یہ سارا سسٹم جو تھا اس کو حضرت مسیح علیہ السلام جو موسوی مسیح تھے انہوں نے آ کے اس کی نشاندہی کی، ان کے غلط عقائد کی، اور یہی بتایا کہ ہر شخص جو ہے خدا تعالیٰ سے اپنا خود تعلق رکھ سکتا ہے، ان بڑے بڑے پگڑ بازوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ یہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے، کیونکہ ظاہر یہ تو ان کی روزی روٹی پر لات مار رہے تھے ایک طریقے سے، ایک سیدھا اور صاف عقیدہ دے کر. اور وہ عقیدہ کوئی نیا نہیں تھا بلکہ وہ تورات میں ہی موجود تھا جس کو یہ لوگ بھلا بیٹھے تھے. چنانچہ وہ ان کے سخت دشمن ہو گئے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا مل کر کہ ہم حضرت مسیح کو، جن کو وہ مسیح تو نہیں مانتے تھے، ہم ان کو صلیب پر اگر موت دے دیں تو ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ یہ شخص جو ہے خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ صلیب پر جو اس کو موت ہوتی ہے وہ بائبل کے مطابق لعنتی ہوتا ہے. چنانچہ یہودیوں نے یہ سازش کی اور پھر صلیب پر ان کو چڑھا دیا.
اور بعد میں کہہ دیا کہ ہم نے یسوع مسیح کو صلیب پر لعنتی موت دے دی اور ثابت کر دیا کہ یہ خدا کا بندہ نہیں تھا۔ اور عیسائیوں کا یہ تھا کہ یعنی اگر اس کو بدبختی نہ کہا جائے اور کیا کہا جائے کہ عیسائیوں نے یہودیوں کی اس گندی سازش کو جو حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق انہوں نے کی تھی اور ان کو لعنتی ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، عیسائیوں نے یہی والا فلسفہ لے لیا اور پولس نے یہ کہہ دیا کہ یسوع ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ لعنتی صلیبی قربانی اس نے دی ہے اور وہ شریعت کی لعنت سے ہمیں اس نے چھڑایا ہے۔ یعنی وہ جو خباثت یہودیوں نے کی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کو لعنتی قرار دینے کی، عیسائیوں نے بیان ہی ویسے ہی اسی لعنت کو یعنی ایک فلسفہ نجات بنا دیا پولس نے، اور یہ کہا کہ چونکہ عیسائی گناہ گار تھے، لعنتی تھے، اس لیے ان لوگوں کے گناہوں سے لعنت سے چھڑانے کے لیے مسیح خود لعنتی بن گیا۔ اور مسلمانوں کی یہ بدبختی ہے کہ انہوں نے عیسائیوں کا فلسفہ اپنا لیا، حالانکہ قرآن مجید میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ کوئی ایسا مذاہب کی دنیا میں کہیں بھی ایسی بات ہوتی ہے کہ نبی کے اوپر کسی قسم کا دکھ آئے تو خدا تعالیٰ اس کو جسم سمیت اوپر اٹھا کے لے جائے۔ خدا تعالیٰ تو قادر ہے، وہ خیر الماکرین ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بچایا ایک بہت بہترین تدبیر کر کے، اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی قتل کرنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی لیے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن ان دونوں بزرگ انبیاء کو اللہ تعالیٰ آسمان پر زندہ نہیں لے کے گیا۔ تو یہ انتہائی بدعقیدگی ہے مسلمانوں کی، ایک مذہب کا خیز و مشرکانہ عقیدہ ہے کہ یہ خدا اوپر آسمان پر چڑھ گیا، خدا نے حضرت عیسیٰ کو جسمانی طور پر اٹھا لیا۔ اور مشرکانہ عقیدہ یہ اس لیے ہے کہ یہ بدبخت مسلمان نام نہاد یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گویا خدا کا شریک بنا دیتے ہیں کہ انسان تو 100 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا، زیادہ سے زیادہ 150 سال تک زندہ رہ سکتا ہے، تو انہوں نے 2000 سے سال تک ابھی تک اپنے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم کے ساتھ زندہ رکھا ہوا ہے، گویا کہ خدا تعالیٰ جو ہر چیز پر قادر ہے، ہر وقت زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، اس بیچارے کے پاس نعوذ باللہ بس یہی ایک چانس رہ گیا تھا یا طریق رہ گیا تھا کہ وہ زندہ جسم کے ساتھ ان کو آسمان پر لے جائے اور اپنے پاس بٹھا لے۔ یہ مسلمان قرآن مجید کی بھی کو جھٹلاتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رسولا الی بنی اسرائیل کہا تھا، اور قرآن مجید یہ بھی فرماتا ہے کہ اسی دنیا میں تم زندہ رہو گے، اسی دنیا میں مرو گے، اسی میں سے نکالے جاؤ گے۔ فیہا تحیون و فیہا تموتون و فیہا تخرجون۔ تو قرآن مجید کو جھٹلاتے ہوئے یہ مسلمان نادان کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے قرآن کی اس آیت کو جھٹلا دیا اور وہ کہیں آسمانوں میں زندہ جسم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح وہ جب یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ جسم کے اوپر بٹھایا ہے، اور پھر یہی یہودی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے نیچے اترے گا، یعنی خدا تعالیٰ ایسا مجبور ہے کہ اس نے ایک بندہ مسیح پیدا کر دیا اور کوئی اس طرح کے نہیں پیدا کر سکتا، اس لیے اسی کو 2000 سال سے یعنی پہ سوکھنے ڈالا ہوا ہے کہیں آسمان میں کسی تار پر لٹکایا ہوا ہے کہ یہ بعد میں وہ اسی کو جسم کے ساتھ بھیجے گا۔ یہ ایسے مذہب کا خیز عقیدے ہیں ان مسلمانوں کے، اور ان پڑھے لکھے لوگوں کو ایک ذرا برابر شرم نہیں آتی کہ کس طرح مذہب کا خیز عقیدہ ہے، خدا تعالیٰ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور پھر اگر اسی مسیح نے باہر آنا ہے، دوبارہ آنا ہے یہ گالی باز مسلمانوں کی ہدایت کے لیے، تو پھر یہ رسولن الی بنی اسرائیل تو نہ رہا، پھر تو یہ رسولن الی بنی اسماعیل ہو گیا، تو وہ بھی خدا تعالیٰ کو جھٹلانے کی بات ہے۔ تو یہ ان لوگوں کو عقل نہیں آتی۔ تو
چنانچہ حضرت مسیح موعود حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اپنی یہ کتاب لکھ کر ان تینوں قوموں کے ایسے گندے عقائد کا کلا کما کر دیا، اور آپ نے بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل کے مطابق اور تاریخی حقائق کے مطابق صلیب کے اوپر چڑھائے تو گئے تھے، لیکن وہ صلیب پر ان کی موت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے تھے، اور ایک لعنتی موت ان کا مقدر بن ہی نہیں تھی سکتی۔ اور لعنتی ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام نعوذ باللہ لعنتی ہو گئے، لعنتی صلیبی موت مر کے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بچائے گئے۔ اور وہ تدبیر، وہ کون سی تدابیر تھی، وہ بھی انجیل میں صاف نظر آتی ہیں کہ کون سی تدبیر تھی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ اور پھر وہ وہاں سے صحت مند ہو کر اپنی ان 10 قبیلوں کی طرف گئے جو ان کی کھوئی ہوئی بھیڑیں تھی، جس کے متعلق انہوں نے فرمایا تھا کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں، اور محلہ خانیار کشمیر میں ان کی قبر ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کی موت کو ثابت کر کر اور صلیب سے ان کے بچنے کو ثابت کر کے یہودیوں کے گندے عقیدہ کا بھی کلا کما کر دیا، عیسائیوں کے بھی گندے عقیدے کا کلا کما کر دیا، اور ان نام نہاد مسلمانوں کے گندے عقیدے کا بھی کلا کما کر دیا گیا۔ پھر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص میری کتاب مسیح ہندوستان میں اول سے آخر تک پڑھے گا، گو وہ مسلمان ہو یا عیسائی یا یہودی یا آریہ، یہ ممکن نہیں کہ اس کتاب کے پڑھنے کے بعد اس بات کا وہ قائل نہ ہو جائے کہ مسیح کے آسمان پر جانے کا خیال لغو اور جھوٹ اور افتراء ہے۔ تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 145۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے سب سے پہلی دلیل تو یہی دی ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے تھے، خاتم الخلفاء تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمام انبیاء جو ان کی امت میں ان سب سے اعلیٰ شان رکھنے والے تھے، تو ان کو خدا تعالیٰ ایک لعنتی موت دے، اور دوسرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود انجیل میں پڑھتے ہیں میں جہاں کا نور ہوں، میں ہادی ہوں، میں خدا سے اعلیٰ درجہ کی محبت کا تعلق رکھتا ہوں، میں نے اس سے پاک پیدائش پائی ہے، میں اس خدا کا پیارا بیٹا ہوں۔ تو ایسا پاکیزہ وجود کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کو لعنتی قرار دے دیا جائے؟ یقیناً لعنتی موت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو مانتے ہیں وہ خود لعنتی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہرگز لعنتی نہیں۔ اور یہ بات جو ہے یہ ایسی بات ہے جو عیسائیوں کی اس عقیدے کا کلا کما کر دیتی ہے۔ پولس نے جو عقیدہ پیش کیا تھا لعنتی قربانی صلیبی موت کا، وہ اس سے ٹوٹ کر پاش پاش ہو جاتا ہے۔ اور پھر متی باب 26 آیت 32 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا یہ قول ہے کہ لیکن میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے آگے گلیل کو جاؤں گا۔ اور یہ بات بھی ظاہر کرتی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام قبر سے نکلنے کے بعد، یعنی جس میں وہ رکھے گئے تھے، آسمان کی طرف نہیں گئے بلکہ گلیل کی طرف گئے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اپنے جی اٹھنے کے بعد، اس کا یہی مطلب ہے جیسے کہ عام محاورہ ہے کہ ایک شخص جو موت کے قریب ہو تو اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ اس کو دوبارہ زندگی ملی ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کاروائی ہوئی تھی صلیب پر چڑھانے کی وجہ سے، تو ان کی حالت بھی ایسی ہو گئی تھی جیسے مردے کی حالت ہوتی ہے، اور ان کا دوبارہ یعنی اس مردہ حالت سے زندہ ہو جانا ایسی تھے جیسے ان کو ایک دوبارہ زندگی ملی ہے۔ تو جی اٹھنے سے بس یہی مراد ہے کہ ایسی حالت ہو گئی تھی کہ گویا موت واقع ہو گئی ہو، اور پھر لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو پھر دوبارہ زندگی مل گئی۔ پھر ایک اور بات جو انجیل میں بڑی وضاحت سے حضرت مسیح علیہ السلام نے پیش گوئی کے طور پر بتائی ہے کہ جیسا کہ لکھا ہے کہ اس زمانے کے حرام کار و زنا کار لوگ مجھ سے ایک نشان مانگتے ہیں، لیکن یونا نبی کے نشان کے سوا ان کو کوئی نشان نہیں دیا جائے گا۔ یعنی جیسا کہ یونس 3 دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہا، ایسا مسیح بھی 3 دن قبر میں زندہ رہا۔
اور حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو زندہ تھے، مچھلی کے پیٹ میں رہے تو زندہ تھے، مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو زندہ تھے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہ کمرہ نما قبر میں رکھے گئے تو اس وقت وہ زندہ تھے، اس میں جب 3 دن وہ رہے تب وہ زندہ تھے، اور جب وہ وہاں سے نکالے گئے تب بھی وہ زندہ تھے۔ تو مشابہت اسی طرح ہی بنتی ہے۔ اگر مسیح نے مردہ حالت میں قبر میں جانا تھا تو پھر مشابہت ہی نہیں بنتی، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام تو کبھی مردہ نہیں ہوئے، ہمیشہ زندہ تھے، لیکن غشی کی حالت ان پر ہو گئی تھی، ظاہر ہے 3 دن وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی مشابہت اس سے بتائی ہے۔ تو زندہ کی زندہ سے مشابہت ہوتی ہے، زندہ کی مردہ سے مشابہت نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی ایک بات ہے جو انجیل کی گواہی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ایک پیش گوئی ہے جو ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے الہاماً یہ بتایا گیا تھا کہ وہ زندہ رہیں گے جس طرح حضرت یونس علیہ السلام زندہ رہے تھے۔ اور پھر دیکھیں انجیل میں بڑی وضاحت سے یہ واقعات لکھے گئے ہیں کہ صلیب سے نجات کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی جلالی جسم نہیں ملا، بلکہ ان کا وہی جسم تھا جس کے وہ صلیب دیے گئے۔ اور دیکھیں اس میں بار بار لکھا ہوا ہے کہ وہ آئے، اپنے حواریوں سے ملے، انہوں نے مچھلی کھائی، شہد کھایا، اور وہ چھپتے رہے اور بھیس بدل کر ان سے ملتے رہے۔ مرکز باب 16 آیت 14 اور لوکا باب 24 آیت 39 40 42، ان سب میں بتایا گیا ہے کہ وہ ان کا جلالی جسم نہیں تھا بلکہ وہی جسم تھا۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب وہ اپنے حواریوں سے ملے تو ان کو یقین نہ آیا کہ وہ تو سمجھے تھے کہ وہ وفات پا چکے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو یقین دلایا کہ دیکھو میں وہی ہوں، یہ میرے صلیب کے نشان ہیں۔ اور پھر تھومس شکی کا واقعہ جو ہے وہ تو ساری بات کھول کر بیان کر دیتا ہے کہ جب پہلی دفعہ وہ اپنے حواریوں سے ملے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو اس وقت تھومس شکی جو تھا وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ تو جب حواریوں نے اس کو بتایا تو تھومس نے کہا میں تو کبھی نہیں مانوں گا جب تک میں اپنی آنکھوں سے وہ نشان نہ دیکھ لوں، اور جہاں نیزے سے چھیدا کیا تھا وہاں پسلی میں انگلی ڈال کے نہ دیکھ لوں۔ اور پھر انجیل کی اپنی گواہی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ ملے تو تھومس شکی بھی وہاں موجود تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ آؤ اور دیکھو میرے جسم میں انگلی ڈال کے دیکھو جہاں پہ کیلوں کے نشان ہیں، اور وہاں جہاں سے پسلی میں چھیدا تھا وہاں پہ بھی ہاتھ ڈال کے دیکھو، تمہیں یقین ہو کہ میں وہی ہوں۔ تو اگر وہ جلالی جسم ان کو مل گیا تھا تو پھر ان کو اس جسم پہ نشان کیسے ہو سکتے تھے؟ وہ تو عام گوشت پوش کے جسم پہ نشان ہو سکتے ہیں۔ یہ بات بھی بتاتی ہے کہ عیسائیوں کا یہ فلسفہ بالکل جھوٹا ہے کہ وہ ایک جلالی جسم ان کو مل گیا تھا۔ اور پھر جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب کسی کو صلیب پر چڑھایا جائے اور 3 دن تک بھوکا پیاسا اس کو رکھتے تھے، اور اس کے بعد پھر اس کی ہڈیاں توڑتے تھے تو تب وہ مرتا تھا۔ یعنی صرف 3 دن بھوکا پیاسا رکھنے سے اور کیل ٹھوکنے سے کوئی نہیں مرتا، بلکہ آخری اس کو اتارنے سے پہلے اس کی ہڈیاں توڑتے تھے جس سے وہ انسان مر جاتا تھا۔ تو یہ بھی انجیل میں ایک پیش گوئی کے طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی ہڈیاں نہیں توڑی گئیں، اور ان کو جب اتارا گیا چند گھنٹے وہ صرف صلیب پر رہے، جیسے کہ تقریباً 2 گھنٹے، اور ان کو صلیب پر وہاں سے اتارا گیا اور ان کی ہڈیاں نہیں توڑی گئیں، کیونکہ ان کو ایک غشی کی حالت ایسی تھی تو سب نے سمجھا کہ یہ شاید وفات پا چکے ہیں، تو ان کی ہڈیاں نہیں توڑی گئیں۔ تو یہ ایک پیش گوئی بھی ہے جو بائبل میں بھی ہے کہ اس کی ہڈیاں نہیں توڑی جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان تدبیر جو اللہ تعالیٰ نے کی تھی انہیں بچانے کی، اس کا یہ ایک اہم حصہ تھا۔ اور ان کے ساتھ جو 2 اور چور لٹکائے ہوئے تھے ان دونوں کی ہڈیاں توڑی گئیں۔ تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 گھنٹے میں صلیب پر وفات ان کی ہو سکتی تھی تو ان کی کیوں نہیں ہوئی؟ ان چوروں کی ان کی ہڈیاں توڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھی فرق یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بچایا اور ان کی ہڈیاں توڑنے سے بچ گئیں، کیونکہ ان کی زندگی اللہ تعالیٰ کو منظور تھی اور ان کا مشن ابھی پورا نہیں تھا ہوا۔
اور پھر یہ بھی ہے انجیل میں کہ آسمانی اسباب کے تحت خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک آندھی آ گئی اور اندھیرا چھا گیا ہر وقت، اور یہ اندھیرا 3 گھنٹے رہا، جیسے مرکز باب 15 آیت 33 میں لکھا ہے، اور یہ چھٹا گھنٹہ 12 بجے کے بعد کا تھا، یعنی شام ہونے والی تھی، اور یہودیوں کو یہ تھا کہ سبت کی رات سے پہلے پہلے، یعنی مغرب کی جو نماز کا وقت ہوتا ہے، ایک طرف غروب کا وقت، اس سے پہلے پہلے صلیب سے اتار لیا جائے، کیونکہ اس کے بعد وہ کسی کو صلیب پر رہنا گناہ کا کام تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی تدبیر ہوئی کہ وہ اندھیرا جلدی ہی ہو گیا، وہ آندھی آنے کی وجہ سے۔ اس لیے بھی وہ یہودیوں نے ان کو یہ شک پڑا کہ ہم جلدی سے اس کو نکال لیں، ایسا نہ ہو کہ وہ اسی آندھی کے دوران ہی اندھیرا بھی ہو جائے اور ہم گناہ گار ہو جائیں۔ اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام کو اتار لیا گیا، اور دونوں چوروں کو بھی اتار لیا گیا، لیکن ان کی ٹانگیں پہلے توڑی گئی۔ اور پھر ایک اور تدبیر اللہ تعالیٰ نے یہ کی کہ پلاطس جو تھا، جنہوں نے صلیب دینی تھی، جو گورنر تھا وہاں کا، اس کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں ایک فرشتہ آیا جس نے اس کو کہا کہ مسیح سے کچھ تعلق نہ رکھو ورنہ تمہارے لیے وہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو اس پلاطس کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ اس مسیح کے ساتھ تم اس کو کچھ نہ کرنا، کیونکہ ہمارے لیے وہ یہ بہت برا شگون ہوگا۔ تو پلاطس جو تھا وہ خود بھی یہ جانتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، اور یہ صرف یہودیوں کا حسد ہے جس کی وجہ سے یہ کرنا چاہتے ہیں، اور انجیل کی گواہی ہے کہ اس نے ان کو چھوڑنے کی بھی کوشش کی، لیکن یہودیوں نے شور ڈال دیا کہ اگر تم اس کو چھوڑو گے تو ہم قیصر روم کو شکایت کر دیں گے کہ یہ ایک باغی کو تم نے چھوڑ دیا جو خود کو بادشاہ کہہ رہا ہے۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تدبیر تھی کہ وہ اس کو خواب میں اس کی بیوی کو ہی آیا، اور اس نے پھر اپنے شوہر کو اس کے لیے مجبور بھی کیا اور قائل بھی کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی بری حرکت نہ کرے، ان کی جان لینے کا گناہ اپنے سر نہ لے۔ پھر یہ کہ وہ صلیب سے اترنے کے بعد، جیسے مرکز باب 16 آیت 9 سے 14 تک، کہ جب مسیح کے حواری سفر کرتے اس بستی کی طرف جا رہے تھے جس کا نام اماؤس تھا، تو یروشلم سے 3.25 کوس کے فاصلے پر، تب مسیح ان کو ملا اور ان کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھائی، اور فانی جسم کے عادات ان سے صادر ہوئے، کھانا پینا، سونا، جلیل کی طرف ایک لمبا سفر کرنا جو یروشلم سے قریباً 70 کوس کے فاصلے پر تھا۔ تو یہ سارا کچھ انہوں نے ایک جسم کے ساتھ کیا، گوشت پوشت کے جسم کے ساتھ، جلالی جسم نہیں تھا ان کا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب صلیب سے اتار لیا گیا اور ایک قبر، جو کمرہ نما ایک قبر تھی، اس میں رکھا گیا، تو اس کے متعلق یہ ہے کہ وہ ایک مطلب ہوادار کوٹھا تھا، اس میں کھڑکی بھی تھی جیسے یہودیوں میں رسم تھی، اور ایسی قبریں وہ پہلے سے بنا کے رکھتے ہیں جس میں میت رکھی جاتی ہے، اور اس کی گواہی انجیلوں سے بھی ملتی ہے۔ تو انجیل جو لوکا کی انجیل ہے اس میں یہ عبارت ہے، اور وہ یعنی عورتیں اتوار کے دن بڑے تڑکے یعنی کچھ اندھیرے سے ہی ان خوشبوؤں کو جو تیار کی تھیں لے کر قبر پر آئیں، اور ان کے ساتھ کئی اور بھی عورتیں تھیں، اور انہوں نے پتھر کو قبر پر سے ڈھلکا ہوا پایا، اور اندر جا کے خداوند یسوع کی لاش نہ پائی، یعنی وہ اس کوٹھے میں کمرے میں اس کے اندر جا کے انہوں نے دیکھا، یعنی وہ قبر اس طرح کی نہیں تھی جیسے عام طور پہ پاکستان اور ہندوستان میں بنائی جاتی ہیں، بلکہ وہ ایک کمرہ تھا جس کے اندر جا کے وہ انجیل کی گواہی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ خداوند کی یسوع کی لاش وہاں پہ موجود نہیں تھی۔ لوکا باب 24 آیت 2 اور 3۔ اور پھر انجیل کے مطابق یسوع ارمتیہ جب یسوع کی لاش لینے گیا صلیب کے بعد، تو پلاطس کے پاس اس نے جب کہا تو اس نے کہا یعنی مسیح اتنی جلدی مر گیا؟ یعنی پلاطس کو یہ پتہ تھا کہ اتنی جلدی کوئی مر نہیں سکتا، کیونکہ یہ انتظام اس نے کیا تھا، اور یہ بھی شبہ پڑ سکتا کہ وہ یوسف ارمتیہ جو لاش لینے آیا تھا وہ بھی پلاطس کا ہی بندہ ہوگا جس کو اس نے تیار کیا ہوگا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے وہ چپکے سے اٹھا کے لے جائے۔
مرکز باب 15 آیت 42-44. پھر ٹانگیں نہ توڑنا اور پسلی چھیدی اور اس میں سے لہو اور پانی نکلا، اور اس کو بھی انجیل نے گواہی کے طور پر پیش کیا کہ جو یہ پڑھیں گے اس پر نظر کریں گے، یعنی وہ دیکھیں گے، سوچیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات نہیں ان کی پائی، کیونکہ اگر مردہ شخص میں تو لہو اور پانی فی الفور نہیں نکلتا، لیکن جس کا دل چل رہا ہو اس میں سے پانی فی الفور لہو اور پانی نکلتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ نہ تو ان کی ٹانگیں توڑی گئیں، اور جب پسلی میں چھیدا گیا تو اس میں سے ان کی دل چلنے کی گواہی بھی ملی، ورنہ مردہ کا خون تو جم جاتا ہے۔ دوسرے کی انجیل متی باب 26 میں آیت 36 سے 46 تک یہ لکھا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رو رو کر سجدے میں دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ یہ پیالہ مجھ سے ٹال دے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ساری رات اللہ کا ایک برگزیدہ بندہ دعا کرے اور اس کی دعا قبول ہی نہ ہو۔ اس کی دعا بالکل قبول ہوئی، اور خدا تعالیٰ نے ان کو یہ بچایا، یہ اس پیالے کو ٹال دیا اپنی تدبیر سے۔ اور پھر اگر ایسا ہو کہ ان کے حواریوں نے بھی دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے قراری سے یہ دعائیں کر رہے تھے، جبکہ انجیل کے مطابق وہ حواری تو سوئے ہوئے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو آ کے شرم بھی دلائی کہ تم بھی دعا کرو، لیکن وہ پھر سو جاتے تھے۔ لیکن بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری رات دعا کرتے رہے، اور حواری اس کے گواہ تھے۔ تو اگر حواریوں نے یہ دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری رات دعا کرتے رہے پھر بھی خدا نے ان کو چھڑایا نہیں صلیبی لعنتی موت سے، تو ان کے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ یعنی وہ تو یہی سمجھیں گے نا کہ دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی خدا زندہ موجود ہوتا تو کچھ نہ کچھ کر دیتا۔ اس لیے یہ بات بھی یہ بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور لعنتی موت سے ان کو بچایا گیا اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر سے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ انجیل کی گواہی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منہ سے یہ نکلا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کی طرف سے وعدہ دے دیا گیا تھا کہ تو بچائے جاؤ گے، لیکن جب ان کی اس طرح کی حالت ہو گئی، غشی کی حالت ہو رہی تھی، تو انہیں یہ شاید خیال ہوا کہ شاید خدا نے میرا جو وعدہ میرے ساتھ کیا تھا اس کو بھول گیا ہے، تو ایک طرح کی انہوں نے خدا تعالیٰ کو یہ بات یاد دلائی کہ اللہ تعالیٰ تو نے تو مجھے بچانے کا وعدہ کیا تھا، تو میں تو مر رہا ہوں، تو نے کیوں مجھے چھوڑ دیا؟ تو یہ بات بھی ظاہر کر دی ہے کہ ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ تسلی دے دی گئی تھی کہ ان کو صلیبی لعنتی موت سے بچایا جائے گا، اور یہی بات انہوں نے اللہ تعالیٰ کو یاد دلائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی تدبیر سے بچا لیا۔ بس یہ انجیل کی اپنی گواہیاں ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کے اوپر چڑھائے تو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قادر مطلق ہے، جو خیر الماکرین ہے، اپنی اعلیٰ تدبیر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لعنتی موت سے بچا لیا۔ وہ وہاں سے بچائے گئے، وہ تندرست ہوئے، اور اپنے ان 10 قبیلوں کی طرف جو کھوئی ہوئی بھیڑیں تھی اسرائیل کی، ان کی طرف وہ گئے، اور یہاں تک کہ وہ کشمیر تک آئے، اور وہاں پہ پھر ان کی قبر ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کی قبر پاکستان میں مری میں ہے، اور انہی کے نام سے اس وہاں پہ شہر آباد ہے جس کو مری کہتے ہیں، وہ حضرت ماریہ کی وہاں پہ قبر ہے۔ تو یہ باتیں ساری ظاہر کرتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لعنتی موت ہرگز نہیں مرے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے، اور وہ لعنتی موت سے بچائے گئے۔ اور ہر وہ شخص جو ان کو کہتا ہے ان کے متعلق کہ وہ لعنتی موت مر گئے،